جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ پاکستان میں ایک بار پھر عوام نے اپنا حصے کا کام کیا ہے اور ایک منتخب ایوان آج ہمارے سامنے سجی ہوئی. 75 سال سے جو منظر نامہ تھا ویسے کا ویسا ہی ہے. ایک پرماننٹ حکمران طبقہ اور دوسرا پرماننٹ عوام. اب یہ 75 سال کے بعد یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو رعایا سے عوام کے عہدے پہ پروموٹ کر سکیں. یعنی عوام کا مقصد یہ کہ کبھی وہ حکمران بھی بن سکتے ہیں, ایوانوں میں بھی پہنچ سکتے ہیں. تو ایم کیو ایم اس دفعہ گورنرشپ کے لیے, وزارتوں کے لیے یہاں پہ نہیں آئی ہے. ہم ذمہ داری لے کے آئے ہیں پاکستان کی 23 کروڑ عوام کے لیے کہ ان کو ان کا حق دلانے کے لیے, جمہوریت کے ثمرات ان کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ہم ایک نسخہ کیمیا لے کے آئے ہیں اور 5 سال تک اسی پہ لڑیں گے کہ اختیارات, وسائل عوام تک پہنچائے بغیر ہر طرح کی جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بے معنی ہے. ایسے جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچ رہے ہوں. تو جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ یہ باتیں بعد میں ہونی ہیں. پہلے تو یہ ہونا ہے کہ آپ اس آئین سے جس نے 50 سالوں میں حکمرانوں کو تحفظ دیا ہے, اس سے تقاضا رکھا جائے کہ پاکستان کے 23 کروڑ عوام کو بھی تحفظ دیں, ان کے حقوق کا, ان کی عزت کا, ان کے وقار کا اور ان کا حصہ پاکستان کی جمہوریت میں ثمرات ان تک پہنچانے کا. یہ مینڈیٹ کے حوالے سے بتائیے گا, آڈیو آپ کی لیک ہوئی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کتنے فیصد جعلی ہے یا ٹھیک بالکل ہے. جعلی نہیں ہے؟ جی ہاں, 2 باتیں ہیں. ہمارا مینڈیٹ اس سے زیادہ تھا 10 سال پہلے, اور تقریباً 35 سال سے یہی کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ رہا ہے ہمارے پاس. کسی کے جعلی قرار دے دینے سے جعلی نہیں ہے. ان کی جالیاں تو وہ آ رہی ہیں جس میں سے بالٹی میں جالی ہیں ان کے, جو کہ پورے کے پورے پاکستان کے وسائل کو الحمدللہ ایک جینوین مینڈیٹ کے ساتھ دوبارہ واپس آئے ہیں, ایک نئے عزم کے ساتھ متحد اور منظم ہو کر, اور اپنے لیے نہیں آئے ہیں, پاکستان کی عوام کی تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے آئے. پاکستان میں ایک بات بتا دیں کہ چونکہ ابھی ساری چیزیں فائنلائز ہو گئی ہیں تو کیا ایم کیو ایم کو کتنی منسٹریز مل رہی ہیں, اور گورنر کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا وضاحت کریے. جی ہمیں عہدے فائنلائز ہو گئے ہیں, وہ ہم نے مانگے نہیں ہیں. ہم نے مانگا ہے اختیار پاکستان کی عوام کے لیے, اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی پابندیاں جو اس وقت تک لگ چکی ہیں اور لگ رہی ہیں, اسمبلی کے اندر جا کے کیا آپ اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے یا کوئی؟ شکریہ یاد دلانے کا, انشاءاللہ بعد آپ سے. اس لیے بتائیں کہ مولانا صاحب بھی ناراض ہیں, استعفیٰ تو کل بات چیت بھی ہوئی, آپ کے رہنما بھی گئے تھے, تو کیا ان کا اسٹانس ہے, اور انہوں کا جو اسٹانس ہے دھاندلی کے حوالے سے, کیا ایم کیو ایم بھی سمجھتی ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ دھاندلی بھی ہوئی ہے؟ دیکھیں, ہم اس سے زیادہ والا توقع رکھ رہے تھے کہ ہماری سیٹیں ہونی چاہیے تھی, لیکن اس میں ہم نے اعتراض اور احتجاج کے لیے صحیح راستے اختیار کریں گے. الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے, عدالتوں کے پاس جائیں گے, ایوان میں بیٹھ کے بات کریں گے, کیونکہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس الیکشن کو اتنا متنازع کر کے کہ پھر آپ کے مینڈیٹ کو اور آپ کے نئی حکومتوں کو دنیا اور خود پاکستان کی عوام کو ہچکچاہٹ ہو ان کو تسلیم کرنے میں. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک دوسرے پہ تحفظات کا اظہار بھی کرتی ہیں اور حکومت سازی میں عہدوں کے لیے بھی ایک ساتھ بیٹھ رہی ہیں, اس پہ آپ کو نظر آئے ہم لوگ عہدوں کے لیے بیٹھتے نہیں, اصل میں جو ہے وہ تو کیا کریں, جو بھائی تحفظات تو رکھیں گے, اور جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ اپنی بات کریں اور اس کے بعد دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں. پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ لوگوں سے ووٹ لے کر آئی ہے, تو ہم نے کوئی گنے تو نکالنے نہیں ہیں. بھائی ہم نے اپنے اختلافات کو دشمنی میں تو نہیں کنورٹ کرنا, ہم اپنی بات کرتے رہیں گے, ہم اپنے نظریے پہ قائم رہیں گے, جو گورننس کے ایشو ہے اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے, لیکن ہم نے بات چیت کے دروازے کسی سے بند نہیں کیے ہیں. سر ہماری جیو نیوز ہماری جتنے بھی یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکان الیکشن کے اندر جا رہے ہیں ان سے بات ہوئی ہے. ان کی بات سے صرف یہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ آپ لوگوں کو حکومت نہیں کرنے دیں گے, مستقل احتجاج کریں گے اور عمران خان کی رہائی کے لیے بات کریں گے, اپنے جو باقی ارکان اندر بند ہیں ان کی اس کے رہائی کے لیے بات کریں گے, اور ان کی بات اور انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. دیکھیں پاکستان کے لوگوں کے مسائل
ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ ہیں. لیٹ دا پیپل جج کہ انہوں نے کس کام کے لیے لوگوں کو یہاں پر پارلیمنٹ میں منتخب کر کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو اپنے کاندھوں پہ آج جو پاکستان کے حالات ہیں کہ پینے کا پانی آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے, رات میں لائٹ نہیں ہے, صبح گیس نہیں ہے, لوگ اپنے بچوں کو مار کر خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ تمام ذمہ داریاں ہم اپنے کاندھوں پہ فیل کر رہے ہیں باقاعدہ کہ پاکستان آج جن مسائل میں گھرا ہوا ہے, لوگ جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, ہمیں یہی ہر وقت یہ ٹینشن ہے, یہ جستجو یہ دماغ پہ سوار ہے چیز کہ ہم یہاں آئے ہیں تو ہم لوگوں کے مسائل کتنے کم کر سکتے ہیں, کتنے ختم کر سکتے ہیں. لیکن ہماری کوئی ذاتی طور پر ہماری, خالد بھائی نے آپ سے سامنے کہی, نہ ہم منسٹریز کی آپ سے بات کر رہے ہیں, نہ ہم نے یہاں پر کوئی اور اپنی ڈیمانڈ رکھی ہے. تو جو لوگ بھی منتخب ہو کر آئے ہیں, لوگوں نے جن کو بھی ووٹ دیا ہے, لوگ اب جج کریں گے کہ انہوں نے لوگوں کو کس لیے یہاں بھیجا ہے, کہ کسی پرسنالٹی کے لیے بھیجا ہے. دیکھیں, اپنی بات کرنا بالکل جائز ہے, لیکن یہ ایوان جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے اور کروانے کی جگہ ہے. جو پاکستان کے لوگوں نے اس ایوان میں لوگوں کو بھیجا ہے وہ اپنی بات کرنے کے لیے, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو اپنی بھی بات کریں, لیکن لوگوں کا, پاکستان کے عوام کے مسائل کے اوپر ان کی نظر ہونی چاہیے, سب کی نظر ہونی چاہیے. ریکنسیلیشن کی آپ گورنمنٹ میں اب حکومتی اتحاد میں شامل ہیں, تو جتنا دبایا گیا آپ نے دیکھا کہ عوام کا ریئیکشن اتنا زیادہ آیا, اور مطلب ابھی پولرائزیشن ہے, ملک کے مسائل ایک طرف ہے, تو ریکنسیلیشن کی آپ بات کریں گے اور حکومت کو اس بات جی مذاکرات سب سے ہونے چاہیے, اور آپس میں بیٹھ کے یہ ایوان لڑنے کے لیے نہیں ہے, بات چیت کرنے کے لیے. شکریہ بہت بہت. تھینک یو.